41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے انتخاب میں دستبرداری کا اعلان باقاعدہ اس پہ کچھ شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوتا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 1241 ہجری میں خلیفہ بن گئے 20 سال خلیفہ رہے قسطنطنیہ فتح ہوا حضرت عقبہ بن نافع کو شمالی افریقہ میں بھیجا حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جب آئے تھے تو کا جو شمالی افریقہ کا علاقے تھے فتح تو کر لیے واپسی کے اوپر شہید کر دیے حضرت عقبہ بن نافع 50 ہجری میں دوبارہ گئے شمالی افریقہ فتح کرنے جو فتح شدہ علاقے تھے دوبارہ تو پھر شمالی افریقہ میں دوبارہ سے اسلام کی لہر دوڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عالم اسلام کی بڑی خلافت رہی 62 لاکھ مربع میل پر پھیلتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 61 ہجری تک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ سے متحد کر دیا منظم کر دیا اور سارے دور دور تک علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کیا ہوگا انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بڑی مشکل سے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو موجود تھے صحیح ہے اور جو بنو ہاشم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہرحال اس حوالے سے بے چینی موجود تھی بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہیں وہ ہو رہی ہیں پھر حضرت ان کو خطرہ یہی تھا کہ دوبارہ سے اس صورتحال میں جیسے ہی حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو عالم اسلام دوبارہ اس حالت میں واپس پہنچ جائے گا جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئی تو مسلمانوں کی یہ جو ترقی ہے اس کو ریورس گیئر لگ جائے تو مختلف صحابہ کرام سے انہوں نے مشورے کیے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو بنا دیں صاحبزادے پر لوگ متحد ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ کسی کو بنا کر جائیں گے تو خلفشار ہوگا اور اگر بغیر منتخب کر کے جائیں گے تو پھر جنگیں چلیں گی مسلمان پھر اہل شام کی اہل مدینہ سے جنگیں تو یہ اور مسلمانوں میں بڑے نام موجود تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے نام تھا نواسے رسول کا صحابہ کرام جان بچاؤ جو بھی مسلمان تھے ان میں مرکزیت حاصل تھی حضرت حسین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی سمجھے جاتے تھے بلکہ یہ تو اتنے بڑے صحابی تھے کہ حضرت عمر جب انتقال ان کو زخمی ہوئے تھے تو صحابہ نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ ان کو اپنے بعد خلیفہ بنائیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آل عمر کے احتساب کے لیے اللہ کے سامنے جواب دے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک عمر اس خاندان میں سے خلیفہ بنائے میں دوسرے بندے کو اس میں ڈال کے اپنے خاندان کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت برگزیدہ حضور کے دور میں جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل اگر رات کو تہجد بھی پڑھو نا تو تم سے اچھا کوئی نہیں بہت عبادت گزار سمجھے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابہ میں مرکزیت بھی تھی یعنی اس وقت میں جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو رہا اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بڑے صحابی تھے اور بھی صحابہ تھے بہت سے لیکن یہ چند بڑے صحابہ تھے جن کو مرکزیت حاصل تھی اور ان کی رائے اپنی تھی یہ اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو روکا کہ آپ یزید کو نہ بنا کر جائیں اپنے بعد اگر یزید کو بنا کر جائیں گے تو اس میں اور ظاہر ہے یزید کا ایکسپوجر بھی نہیں تھا اور اس وقت تک میں کوئی ان کی ایسی صلاحیتیں بھی نہیں تھی لوگوں کے سامنے کہ عالم اسلام کو لیڈ کر سکے گا صرف یہی ایک بات تھی کہ وہ خاندانی طور پہ حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ ہے چونکہ اس لیے لوگ اس کے نام پہ متحد ہو جائیں
واقعہ کربلا پیش آ گیا جی، عالم اسلام کا بہت المناک واقعہ، المناک حادثہ، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہ یزید نے بجائے ان سے نرمی برتنے کے ان نہتے لوگوں کو شہید کر، کم از یقینی طور پہ وہ اس پہ راضی تھا، یہ تو یقینی ہے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو گورنر حضرت حسین سے نرمی برت رہے تھے ان کو معزول کیا جا رہا مسلسل۔ مدینہ سے نکلے تو ادھر کا گورنر معزول کہ بھائی تو ان کو نرمی کر رہے ہو۔ عراق کی طرف میں وہ جو مسلم بن عقیل پہنچے عراق میں، تو حضرت مکرم کیا نام تھا، بشیر بن مکرم کیا نام نام صحابی، وہ گورنر تھے یہاں کے، برگزیدہ صحابی تھے، ان کو معزول کر دیا یزید نے اور سخت لے کر آگے ان کو کہ حضرت ابن زیاد کو بنایا کہ سخت گیر ہے، حضرت عمر سے سختی سے نہیں مٹے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور حضرت حسین کا رستہ روکنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ شمر کو بھیج دیا کہ عراق میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کو عراق جا کر پہنچے، عراق کے دروازے پہ پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو حالات بدل چکے ہیں اور آگے مجھے ویلکم نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ صورتحال ہے پھر مجھے ادھر جانے دو۔ انہوں نے رستہ بدل دیا، شام کے رستے پہ چلے گئے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے عراق تھے کہ یہاں سے خط آئے تھے ہمیں بوریاں بھر بھر کے۔ مسلم بن عقیل نے بھی میں پہلا خط لکھ دیا تھا کہ یہاں لاکھوں لوگ ہیں، مسجد بھر گئی ہے پہلے دن، اتنے لوگ ہیں۔ حضرت حسین جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی سب اجڑ گیا، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو۔ تو انہوں نے عراق کے رستے پہ چلے گئے، کربلا عراق کے رستے پہ۔ کربلا ہم پہنچے، پھر آگے سے دستہ آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے وہاں کیسے آپ بچ کے چلے، ابھی بیعت کریں، ابھی بیعت کریں یزید کے ہاتھ۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ہم نے تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، ان کے لیے اس وقت بیعت ہے، ہمیں جو کچھ بھی معاملہ ہوگا میں یزید ہمارے لیول کا ہے نا، مطلب نواسہ رسول کوئی معمولی شخصیت تو نہیں دے کہ بھائی تم میرے ہاتھ پہ ابن زیاد، وہ تو مشکوک النسل لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کر لیں، تو ہم ان سے بات کریں گے، ہم یزید سے جا کے بات کریں۔ 3 آپشن دیے کہ یا تو میں سرحدات اسلام پہ چلا جاتا ہوں، یا میں واپس چلا جاتا ہوں مدینہ منورہ، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ان سے اپنا معاملہ کروں۔ اس نے حکم دے دیا نہیں، سعد ابن کیا نام تھا اس کا، سعد، حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد، عمر ابن سعد جو تھے ان کو بھیج دیا لشکر دے کے، سپہ سالار لشکر وہ تھا، نائب سپہ سالار لشکر شیمر تھا، اور حر ابن یزید یہ پہلا دستہ لے کر آئے تھے۔ حر ابن یزید جو تھے ان کا جب پہلے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے حضرت حسین کا بڑا اکرام کیا، حضرت حسین نے ان کی بات مان لی، انہوں نے مشورہ دیا اندر نہ داخل ہو، ادھر چلے جاؤ، ان کے مشورے پہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا حر ابن یزید نے کہ یہ تو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، دنیا میں روئے زمین پہ اس وقت اگر کوئی زندہ سب سے بزرگ شخصیت ہے تو وہ یہی ہیں، اللہ کے نبی جن کی فضیلتوں میں حدیثیں موجود ہیں، اور ان کو جنت کے نوجوانوں سردار کہہ کے گئے، دنیا میں جنت ہے، اور وہ آپ کی ہر بات مان رہے ہیں اور آپ سے لڑنے بھی نہیں چاہتے، پھر بھی آپ ان کو رستہ نہیں دے رہے۔
تو ادھر سے عمر ابن سعد نے اور شمر نے حملہ کیا، ادھر سے حر ابن یزید حضرت حسین سے مل گیا، پھر کربلا میں شہید ہو گئے، وہ بھی حر بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گیا حضرت حسین سے۔ تو ایک مظلومانہ شہادت تھی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، پھر وہ رستہ بدل لیتا ہے، پھر وہ آپ کو آپشن دیتا ہے، گھر کی خواتین کے ساتھ جاتا ہے، بچوں کے ساتھ ہے، شیر خوار بچوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ کوئی آج تک دنیا میں شیر خوار بچوں کے ساتھ لڑنے، اور نواسہ رسول اگر اعلان کرتے پورا مدینہ منورہ تیار ہوتا نا ان کے ساتھ، اگر وہ جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو کتنے لوگ تیار ہوتے۔ 40 وہ معزول ہو گیا، عالم اسلام میں خلفشار ہو گیا، یزید کے کارنامے ایسے الٹے تھے کہ پورا عالم اسلام بنو امیہ سے بدزن ہو گیا۔ نواسہ رسول کی شہادت سے بڑے کیا بات، تو بنو امیہ اپنی موت آپ مر گئے، یعنی یزید کے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر پھر خلیفہ بنے، وہ مکہ میں مدینہ میں بنے، سب سے پہلے مکہ مدینہ، اور اس کے بعد عراق میں ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر تھے، اور اس کے بعد جو مصر ہے وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ شام میں بھی بنو امیہ کا پایہ حضرت امیر معاویہ کے دور سے شام تھا، تو شام میں بھی وہ خلیفہ رہے، لیکن مروان بن حکم جو ہے وہ پھر اس نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تھوڑی بہت ہی علاقہ تھا، اس نے دوبارہ سے شام میں وہ کیا، 9 مہینے تک وہ رہا، لیکن عبد الملک بن مروان اس کے بعد جب آیا تو اس نے پھر دوبارہ سے رفتہ ریاست مستحکم کی۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ناکامی کا سبب کیا تھا، یہ بھی ایک بڑی بحث ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں انہوں نے ایگریسو ہو کر حکومت نہیں کی۔ اگر وہ ایگریسو ہو کر حکومت کرتے، بنو امیہ کے آثار ختم کر دیتے، تو کبھی بھی بنو امیہ دوبارہ جس طرح سے بنو امیہ والوں نے قتل عام کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر تو بہت برگزیدہ تھے، صحابی تھے، تو بہت عبادت، ساری رات تہجد پڑھتے رہتے، دن بھر جب وہ حتیم میں نفل کی نیت باندھ لیتے تھے، پرندے ان کے سر پہ آ کے بیٹھتے تھے، اتنے ساکت ہو کر تلاوت کرتے تھے، گھنٹوں تلاوت کرتے تھے، قیام ہوتا تھا گھنٹوں، رکوع ہوتا تھا گھنٹوں، سجدہ ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو تقویٰ میں، علم میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد تھے، تو ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کی 66 ہجری میں کوفہ اور یمامہ بھی ان کے قبضے سے نکلے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ آیا اس کا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے بنو امیہ کی فوج کو فوج بنا۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کی وہ قاری تھا یہاں سقیف میں، تو اس کو جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فوجی تھے انہوں نے کوئی ڈانٹا ڈونٹا کہ تم ادھر کیا کرتے ہو، ایسے کسی فوجیوں کی انبن ہو جاتی ہے نا، تو فوجیوں کی انبن ہو گئی، انہوں نے آ کر اس کی جو درسگاہ تھی وہ ساری توڑ پھوڑ کے پھینک دی، اس کو بھی نکال دی، اس کی تختیاں جو بھی بچے تھے بھگا دیے۔ یہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھاتا تھا حجاج بن یوسف، قاری صاحب تھا، تو انہوں نے اس کو مارا، تو حضرت وہ بھی آگے سے پھر قاری تھے، ظاہر مطلب لڑاکے تھے، لیکن ان کو لگا کہ یار اب یہ دال کر دیں، کیونکہ جو حجاج بن یوسف کے والد یوسف تھے وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے فوج میں تھے، تو لیکن اس کو بہت برا لگا، تو اس نے کہا میں کیا کروں، تو اس نے سوچا کہ اس ریاست سے ہی نکل جاؤں، تو وہ غصے میں آ کر اور ان کے فوجیوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہاں سے پیدل نکلا ہے مکہ مدینہ سے، اور شام چلا گیا۔ شام میں جو عبد الملک بن مروان کے جو جاسوس تھے انہوں نے پکڑ کے عبد الملک کے پاس لے گئے۔ حجاج بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرتا تھا، بادشاہ تھا گفتگو کا، بڑی شاندار گفتگو۔ آپ لوگوں نے نفحۃ العرب میں اس کے خطبے پڑھے ہیں، بڑی زبردست، وہ عربی بولتا تھا، ماہر تھا، ادیب تھا۔ تو اس نے جب عبد الملک سے گفتگو کی تو عبد الملک بن مروان حیران ہو گئے اس فصاحت سے۔ اس دور میں تو عبد الملک بن مروان تو خود فقہائے سبع مدینہ میں تھا، عبد الملک بن مروان کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بہت بڑا محدث اور فقیہ تھا۔
یعنی اس سے پہلے جب یہ اس کے والد تھے تو اس وقت اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن والد کے اچانک انتقال کے بعد پھر اس کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، تو اور اس نے پھر رفتہ 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 ریاست بڑی کی، حجاج کو عہدہ دیا، طاقت دی، فوج حوالے کر دی، حجاج کو جتنے فوجی دیے حجاج نے فوجیوں کو سیدھا کر دیا، اس کو باقاعدہ فوج بنا دیا، فوجیوں کو ایسا سیدھا کیا، ان کی لمبی لمبی موٹی موٹی توندے ختم کر دی۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا، مصر حضرت مصعب بن زبیر کو شہید کر دیا، بڑی، اور حضرت مصعب بن زبیر بھی صحابی ہیں، اور ان کی گردن کاٹ کے بھیج دی۔ 72 ہجری میں پھر مکہ پہ حملہ کر دیا اور جنیق چلائی اور گولہ برسایا، خانہ کعبہ کے اوپر گرا اور آسمان سے بجلی کڑکی اور بجلی گری، اور جو وہ منجنیق چلانے والے تھے ان پہ گری، وہ مر گئے حجاج کے، وہ واقعہ ہے اس میں، یہی نفحۃ العرب میں شاید ہے، تو وہ مر گئے۔ حجاج نے کہا یہ اللہ کا، انہوں نے کہا اللہ کا عذاب آ گیا، بھاگے۔ حجاج نے کہا اللہ کا عذاب نہیں ہے، دوبارہ گولیاں ڈالو، میں پھینک۔ عبد الملک بن مروان 13 سال حکومت میں رہا، لیکن اس نے بہرحال ریاست کو کھڑا کیا، دوبارہ بنو امیہ کو عروج دلایا، اور اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس نے اپنے سکے ڈالے، ورنہ اب تک مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے، رومیوں کے سکے استعمال کرتے تھے، اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا کام اس نے کیا، اپنے سکے ڈالے۔ 80 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اور عبد الملک بن مروان کے ارد گرد چیلنجز دیکھیں، ایک طرف خوارج ہیں، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، توابین کی جماعت ہے جو مسلمانوں سے لا تعلق ہوئی ہے، رومیوں کے حملے ہو رہے ہیں، بنو عباس اور بنو علی ہیں، کیونکہ یہ بنو امیہ ہے، ادھر بنو عباس اور بنو علی ہیں، اور ترک اور بربر جو تھے، ترک تھے اوپر شمال کی طرف، بربر یہ افریقی، تو اتنی طرف سے حملے عبد الملک بن مروان پہ، 6 طرف، 6 چومکھی کہتے ہیں نا، وہ 4 منہ والی ہوتی ہے، یہ 6 طرف سے حملے تھے، اور عبد الملک بن مروان نے ان سے جنگ لڑی ہے، اور یہ پھر عظیم سلطنت بنو امیہ بنی عالم اسلام کی، اس اعتبار سے آخری خلافت ہے کہ جب پورے عالم اسلام میں ایک خلیفہ ہوتا تھا، پورے عالم اسلام میں واحد ایک خلیفہ بنو امیہ میں رہا، 132 ہجری کے بعد پھر ختم ہو گیا، پھر عالم اسلام میں 2 خلیفہ ہوئے، بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں جو یہ اندلس کی سلطنت ہے، یہ بنو امیہ کے پاس رہی، تو بنو عباس بھی جو ہیں وہ اکیلا خلیفہ نہیں تھا، لیکن بنو امیہ کے دور تک، ان کے اختتام تک، 132 ہجری تک عالمی اسلام میں ایک ہی خلیفہ رہا، اور بنو امیہ کا پایا تخت تھا شام سے یہ خلیفہ ہے۔ اس سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ مدینہ منورہ، اب بغداد کو وہ بناتے تھے، بغداد کو حضرت علی نے بنایا تھا بیت المال۔ یہ بنو امیہ کی سلطنت ہے، 3 براعظم پھیلی ہے، اندلس میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ ہے، افریقہ، ایشیا ہے، ہند اور سندھ ہے بھائی، تاریخی اسلام میں 2 علاقے، ہند اور سندھ، ہند ہندوستان کو کہتے ہیں، پاکستان سندھ کہلاتا ہے، یہ سندھ، حضور کے دور میں بھی سندھ آتا تھا، سندھ کی چادریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، سندھ کی جو مسالے ہیں یہ جاتے، سندھ میں 2 صحابہ کرام کے آنے کا کے اوپر وہ ہے کہ 2 صحابہ بھی آئے ہیں سندھ میں، اور اس وقت میں یہ جو آپ کا ٹھٹھا ہے، یہ بڑی تہذیب تھی ٹھٹھا کی۔ اب تو بنو امیہ کی یہ سلطنت آپ نے دیکھ لی، عبد الملک بن مروان نے عربی کو رواج دیا، سکے ڈھالے، ڈاک کا نظام بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ہے، نئے شہر آباد کیے، معاشی طور پہ وہ کیا ہے۔ پھر ولید بن عبد الملک آئے، عبد الملک کے بعد کون آگے بھائی؟ ولید بن عبد الملک آگے، اور اس نے عبد الملک بن مروان کے کام کو آگے بڑھایا۔ ولید بن عبد الملک جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا، عبدالعزیز بھائی ہیں عبد الملک کے، عبد الملک اور عبدالعزیز یہ دونوں بھائی تھے، اور
عبد الملک بن مروان کے بعد ولی عہد تھے عبدالعزیز، لیکن ہوا یہ کہ عبد الملک کی زندگی میں حضرت عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے پھر ان کی سرپرستی کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو اہلیہ ہیں وہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہیں، اور ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک کی بہن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، دوسرے بادشاہ کی بہن ہیں، تیسرے بادشاہ کی بیوی ہیں، تو اس طرح یعنی ہر طرف سے بادشاہ ہی بادشاہ فاطمہ ان کا نام تھا، تو وہ ان کی آپس میں اس طرح رشتہ تھی۔ تو عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف کو انہوں نے برقرار رکھا۔ اب کیونکہ حجاج ظالم تو تھا نا، اور صحابہ کی گردنیں کاٹ دینا، حضرت کیا نام ہے مصعب بن زبیر صحابی ہیں، ان کی گردن کاٹ کے جب خلیفہ کے پاس بھیجی تو حضرت عبدالعزیز اس سے اٹھی، صحابہ کی گردنیں کاٹ کے ماتا بھیج رہا ہے، اس کو نکالو، مطلب اس پہ جنگ ہو جائے۔ تو ان کے پاس خبر گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھا حضرت عبدالعزیز وہ تو اس سے محل سے نکل گئے کہ صحابی رسول کی گردنیں ایسے کاٹ کے بھیجتے ہیں، یہ کوئی فخر کی چیز ہے کیا؟ اس دور میں تو گردن بالکل کاٹ کر طبق میں بھیجتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر برگزیدہ صحابی ہیں، اور ان کی مطلب ولایت پر تو سب کو اتفاق تھا نا، اور حجاج نے ان کو شہید کرنے کے بعد چوک میں لٹکا دیا ان کی لاش کو، تو اس پہ لوگ بڑے غصے تھے، مطلب حجاج کو کم ظالم تو نہیں تھا، انسانی تاریخ کے نمایاں ترین ظالموں میں اس کا نام آتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ 1,00,000 لوگوں کو شہید کیا اس نے، 80,000 سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی تو کچھ کروائی تھی کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر مروان کی بات، ہاں وہ تو عبد الملک بن مروان نے کروائی تھی، نہیں حجاج نے بھی تو پھر وہی کروائی تھی تو صحیح، آخری دفعہ تو حجاج بن یوسف نے، حجاج بن یوسف جب وہاں حجاج نے جب یہ فتح کر لیا نا تو ولید بن عبد الملک نے ان کو کہا کہ آپ اس کو حجاج کو یہ علاقہ نہ دیں، تو اس علاقے کا جو گورنر ہے وہ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنایا گیا تھا، مکہ مکرمہ کا والی، مکہ کا گورنر اور والی جو ہیں وہ اس کو بنایا۔ حجاج بن یوسف کو دے دیا عبد الملک بن مروان نے بلاد الشرق، یعنی عراق میں یہ ہوتا تھا، اور عراق سے جو دائیں طرف کے علاقے ہیں یہ جو قزاقستان، کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ علاقے ان کے پاس تھے، ایران ان کے پاس آ گیا، یہ جو ہمارا بر صغیر ہے یہ ایران کے ساتھ ہم لوگ ہیں، تو یہ علاقہ حجاج کے پاس آ گیا، تو بلاد الشرق کا نگران یہ ہو گیا تھا، اور مکہ مدینہ ان کو دے دیا۔ اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں نرمی کی لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام تھے، لوگ تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے نرمی کی، حجاج نے ان کی شکایتیں لگائی کہ دیکھو یہ ان لوگوں سے ہم نے اتنی مشکل سے یہ علاقے لیے اور یہ ان کے ساتھ نرمی کر رہا ہے، دوبارہ سے وہاں پہ فتنہ جنم لے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، اور اس میں شکایتیں لگا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہاں سے معزول کروایا۔ تو لیکن جو ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا نا سلمان بن عبد الملک، اس نے کہا ہوا تھا کہ بچو جس دن میرے ہاتھ میں آیا تمہارے تو ٹکڑے کروں گا، اس نے دشمنی رکھی ہوئی تھی حجاج کے ساتھ، کہ جتنا تم نے صحابہ سے جتنے بڑے بھائی اگر مصعب بن عمیر اور کیا نام ہے ان کا، جو بڑے بڑے تابعین، رئیس التابعین ہیں، سب کی مطلب کیا لاشوں کا ڈھیر لگاتا تھا، کتنا قتل عام اس نے کیا، خون کے اوپر، حقیقت یہ ہے کہ اس نے خون کی ندیاں بہا کے بنو امیہ کی ریاست قائم کی۔ تو ولید بن عبد الملک نے حجاج کے اختیارات باقی رکھے، حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو خراسان، یہ خراسان جو ہے وہ دے دیا، آپ کو پہلے بتایا خراسان جو ہے نا یہ مرکز ہے، اس میں افغانستان کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے، ایران کا حصہ آتا ہے، نیشا پور اور جو اوپر کے حصے ہیں نا جہاں امام مسلم تھے وہ حصہ آتا ہے، اوپر سے ترکمانستان کا علاقہ آتا ہے، تو اس کے سنگم کے اوپر خراسان بنتا ہے، پھر خراسان کبریٰ بنتا ہے جب جو اپنے عروج تک پہنچا ہے، تب بھی اس کے اندر قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان کے
جنوبی حصے آتے ہیں اور جو ایران آتا ہے، افغانستان آتا ہے، تو یہ خراسان میں یہ علاقے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں انہوں نے خراسان کے باقاعدہ علاقہ ضلع بنا کے، صوبہ بنا کے، گورنر بنا دیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کو وہاں بھیج دیا کہ تم ادھر سے چین کی طرف چلو۔ چین بڑی ریاست سمجھی جاتی، چین کے خاقان، ایران کے بعد چین کے خاقان بڑی سمجھے جاتے تھے، چین اس دور میں بڑی طاقت تھی۔ تو ان کو کہا تھا کہ تم چین پہنچو، اور ادھر سے محمد بن قاسم کو بھیج دیا کہ تم ادھر سے چین پہنچو، یعنی ہماری طرف سے آگے اس کے کہاں جانا تھا؟ چین میں داخل ہونا تھا، ملتان، لاہور، پھر اوپر چین جانا تھا۔ تو یہ اس سارے علاقے کو کر کے انہوں نے محمد ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ وسین لمن سبق منکم الیہ، کہ چین جن میں جو پہلے پہنچ گیا وہ چین کا حکمران میں اس کو بناؤں گا۔ محمد بن قاسم کبھی کہا قتیبہ بن مسلم کو، قتیبہ بن مسلم پہلے پہنچ گئے وہاں، کیونکہ وہ اوپر جو ترکستان وغیرہ کے علاقے ہیں، یہ ادھر کے علاقوں کو ترکستان کہتے ہیں، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان۔ تو ان علاقوں کو فتح کر کے وہ جہاں سنکیانگ میں یہ جو چین ہے اس میں داخل ہو گیا، ادھر سے یہ پہنچ گیا۔ بلاد الغرب کا نگران موسیٰ بن نصیر گورنر تھا، بلاد الشرق میں حجاج تھا، بلاد الغرب کے موسیٰ بن نصیر تھے، ولید بن عبد الملک نے ان کو دیا۔ انہوں نے مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش اور اندلس فتح ہو گیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ طارق ابن زیاد، وہ دیکھ رہے اوپر، وہاں سے اسلامی فوجیں داخل ہوئیں، اور اس کی وجہ بنی کہ راڈرک جو ہے اس کا نائب تھا کاؤنٹ جولین، اس نے خود دعوت دی کہ راڈرک کے خلاف جنگ لڑنے آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مسلمانوں کی فوجیں، مسلمانوں کا ایک دستہ پہلے سے تھا، باقی فوجیں طارق بن زیاد کے ساتھ داخل ہو گئی، اور پھر انہوں نے فتوحات کرنے شروع کر دی۔ قتیبہ بن مسلم کی بات میں کر چکا ہوں، وہ قتیبہ بن مسلم نے خارزموں کو اور چینیوں کو شکست دی، اور خاقان کا بیٹا بھی مارا گیا، چین میں مسلمان داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو اللہ کیسے فتوحات پہ فتوحات دیتا چلا جا رہا ہے چین، اور اگر یہ جاری رہتا تو یعنی مشرق میں آخر تک آپ ہی آپ ہوتے، اسلام ہی اسلام، اللہ تعالیٰ کیسے فتوحات دے رہا تھا کہ مسلمان جدھر کو چلتے تھے دشمن نے شکست نہیں دی مسلمانوں کو، لڑکے کوئی قوم نہیں جیتی مسلمان سے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ آپس میں لڑ گئے ہیں، آپس کے اختلافات میں شکست دی ہے، آپس کے جھگڑوں میں۔ محمد بن قاسم آئے، 12 محمد بن قاسم کے وہ نسل، 3 دستے آئے، پہلے عبداللہ اسلمی، بدیل، یہ شکست کھا گئے تھے یہاں راجہ طاہر سے۔ محمد بن قاسم فتح یا ہوا، اس کی بھی پوری داستان ہے، بڑے واقعات پیش آئے، کیا کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن محمد بن قاسم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، ملتان تک فتح کر لیا۔ جیسے ہی وہ ہوا، حجاج نے بھی قسم کہا، حجاج نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اس کی دعا مان لی۔ حجاج نے دعا کی تھی کہ سلیمان بن عبد الملک کا دور مجھے نہ ملے، سلیمان کے بادشاہ بننے سے پہلے مجھے اللہ دنیا سے اٹھا لینا۔ سلیمان بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو سلیمان نے ایک غلط حرکت کی، جس نے پھر عالم اسلام کی ساری فتوحات کو روک دیا۔ اس نے یہ کیا کہ اس کے باپ عبد الملک بن مروان اور بھائی ولید بن عبد الملک کے دور میں جتنے بھی گورنر لگے تھے بڑے بڑے علاقوں کے، ان سب کو معزول کر دیا۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر سے تو براہ راست اس کی دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا تھا جب علاقہ، تو ولید بن عبد الملک اس وقت بیمار ہو گیا تھا، تو سلیمان نے اس کو پیغام بھیجا کہ ابھی نہ آنا، فتح کی خوشخبری لے کر، جو خلیفہ ہے وہ جانے والا ہے دنیا سے، پھر میں خلیفہ بنوں گا، پھر آنا، پھر تمہارا استقبال کریں گے، تو تاریخ میں میرا نام لکھا جائے گا کہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں مسلمانوں کی یہ فتوحات ہوئی۔ لیکن وہ آ گئے، تو ابھی وہ جشن وشن ہی چل رہا تھا اندلس کی فتح کا، وہیں پر ہی تھے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے، ولید بن عبد الملک دنیا سے رخصت ہو گئے۔
سلیمان بادشاہ بن گیا. سلیمان نے پکڑ کے دونوں کو جیل میں ڈالا, اثاثے کرکی کر لیے, سب کچھ لوٹ لیا اور ان پہ وہ کرپشن کے الزام بھی لگا دیا. اور ادھر محمد بن قاسم کو کہا کہ آ جاؤ. محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں آؤں. تو اس نے دستہ بھیجا یہاں سے کہ محمد بن قاسم کو بیڑیاں لگا کر لاؤ. وہ محمد بن قاسم کو وہاں سے پکڑ کے بیڑیاں لگا کے واپس لائے. قتیبہ بن مسلم کو کہا کہ تم آ جاؤ. اس نے وہ دیکھا ہوا تھا کہ پہلے اس نے بغاوت کر دی. قتیبہ بن مسلم نے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف بغاوت کر دی, کیونکہ اس نے دیکھا موسیٰ بن نصیر کا کیا اشر ہوا, محمد بن قاسم کا کیا ہوا. جب اس نے بغاوت کی تو سلیمان نے اعلان کر دیا کہ قتیبہ کی فوج میں سے جو بندہ قتیبہ بن مسلم کو قتل کر دے گا اس کو بادشاہ بنا دے گا, یعنی اس کو امیر لشکر سپہ سالار بناؤں گا. تو ایک جیسے گارڈ وارڈ ہوتے ہیں, ایک گارڈ نے شہید کر دیا. تو وہ اس طرح تین طرف میں فتوحات ہو رہی تھی. مسلمان ادھر اندلس میں داخل ہو گئے تھے. موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد جاتے تو یہ فرانس اور پتہ نہیں کیا کیا فتح کر لیتے. قتیبہ بن مسلم چین فتح کر چکے تھے. خاقان کو فیصلہ کن شکست ہو گئی تھی, بھاگ گئے تھے. آگے صرف علاقے پہ جانا تھا اپنے, پورا چین آپ کے پاس آتا. اور سلیمان بن عبد الملک نے فتوحات روکی. اور تیسری طرف میں محمد بن قاسم کا یہ واقعہ تھا. اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ختم ہو. پھر آگے نہیں, اس سے آگے 1 انچ فتح نہیں ہوا سلیمان کے دور میں. لیکن سلیمان کا بڑا کارنامہ یہ کہ وہ اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا گیا. یہ اس کے یعنی برے کارناموں کی تلافی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنے. انہوں نے 2 سال 4 مہینے میں 2 سال 5 مہینے 4 دن خلیفہ رہے. 2 سال 5 مہینوں میں انہوں نے دنیا پہ وہ امن کر کے دکھایا کہ انسانی دنیا میں آج اس کی مثالیں دی. جو امن و امان, سکون اور کرپشن ختم کر دی, بادشاہ کا تصرف ختم کیا بیت المال سے, اور صحابہ کے دور کی یاد دلا دی دوبارہ. اور اتنا کہ خود خاندان بنو امیہ ان کا دشمن بنا کہ یہ تو ہماری عیاشی ختم کر رہا ہے. تو اپنے لوگوں نے زہر دے دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. اور جب ان کا انتقال ہوا, آسمان سے پرچی گری, آسمان سے کہ براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار. اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا 2 سال 5 مہینے. پھر جو ان کے پوری حالات ہیں, واقعات ہیں, پڑھیے گا. مولانا یوسف لدھیانوی نے ترجمہ کیا اس کتاب کو, ضرور پڑھیے. بہرحال یزید, اس کے بعد یزید ثانی آیا, بعد ہشام بن عبد الملک آئے. آخری دور کی بات کر, کیونکہ اس کے بعد پھر بنو امیہ. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اس لیول پہ حکومت کر گئے کہ جب بعد کے بادشاہ آئے, لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ اور ہے, یہ تو اسلامی حکومت نہیں ہے. تو پھر وہ بنو امیہ زوال کے شکار ہوتے گئے. اور ان کے مقابلے میں بنو علی اور بنو عباس, یعنی حضرت علی کے خاندان, حضرت عباس کے خاندان والے, یہ خفیہ طور پہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ چل تو رہا تھا نا بنو امیہ کی, یہ تو یک طرفہ ہی چل رہا تھا نا. بنو امیہ نے اتنے ظلم بھی کیے, شہادتیں بھی بنو علی نے اٹھائیں, بنو عباس نے اٹھائیں, بنو ہاشم تھے دونوں, اور ادھر بنو امیہ حکومتیں کر رہا تھا. وہ لاوا تھا, پھٹنا تھا, اور لاوا جا کے پھر پھٹا 132 ہجری. صحیح ہے. علویوں نے کوشش شروع کی, آپ کے علم میں ہے محمد بن نفس زکیہ, اور یہ زید ابن علی, اور یہ سارے اسی دور میں پھر. ابو العباس صفاح تھا. صحیح ہے. ابو العباس کا نام صفاح پڑ گیا کہ خون بہانے والا. حجاج کا توڑ تھا وہ, کہ حجاج نے ادھر خون کے اوپر بنیاد قائم کی بنو امیہ کی, ادھر ابو العباس صفاح نے قائم کی, خون کے ندیاں بہائی ہیں, اور قبروں سے نکال کر کوڑے مارے ہیں. یہ جو ہے نا بنو امیہ والے, قبروں سے نکال کے ان کو کوڑے. تو ایسے ہی عجیب و غریب کے لیے وہ پوری داستان ہے. ہم لوگ پڑھنے کا فائدہ نہیں, لیکن آپ لوگ پڑھ لینا
مولانا انہوں نے بڑی تفصیل سے جمع کیا، بڑے غصے کا اظہار بھی کیا ہے. مولانا سید احمد اکبر آبادی ہے نا، وہ بڑے غصے میں آتے ہیں وہاں پہ، شروع میں ہی انہوں نے بھر دی ہیں صفحے اس پہ. مسلمانوں کو عروج زوال ان کی کتاب ہے، مختصر تاریخ ہے، اپنے پاس بھی رکھیں، اسلامی تاریخ سمجھنے کے لیے بڑی اہم کتاب ہے. جنگ لڑی علویوں نے اور جیت گئے عباسی، کیونکہ علویوں سے خطرہ تھا بنو امیہ کو. ظلم سارے ہوئے تھے علویوں پہ، حضرت علی کے خانوادے سے، حضرت حسن، حضرت حسین، ان پر ظلم ہوئے تھے، اور لوگ جمع ہوتے تھے ان کے نام پہ، اور درپردہ فائدہ اٹھا لیا عباسیوں نے. عباسی ان کے پیچھے تھے. غزوال کی طرح منسوب بنا. بنو امیہ کا خاتمہ ولید بن یزید، یزید بن ولید، یہ مختلف، مروان بن محمد، یہ لوگ آئے. بنو عباس 132 میں. وہ کیسے آئے لمبی تاریخ ہے، تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا کہ آپس کے وہ جھگڑے چلتے ہیں. علوی، عباسی اور خراسانی. ابو مسلم خراسانی ادھر سے مل گیا ان کو. خراسان میں یہ لڑکا تھا، اس کو پکڑ کے بلا وجہ ہی بنو امیہ نے جیل میں ڈال دیا. یہ جیل میں گیا تو جیل میں اس سے ملے علوی اور عباسی، کیونکہ جیلوں میں علوی اور عباسی ہوتے تھے. تو یہ ان سے ملا بیٹھا، ظلم کیا اس پہ بنو امیہ نے. تو یہ بنو امیہ کا دشمن ہو گیا، اور دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے. علوی عباسی اس کے دوست ہو گئے. تو ابو مسلم خراسانی نے پورا خراسان ایک لڑکے نے مطلب ہلا کے رکھ دیا. پورے خراسان سے بنو امیہ کا خاتمہ صفایا کر دیا ایسے. علوی عباسی تو اصل میں کھل کر کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ علویوں اور عباسیوں کے اوپر 24 گھنٹے پہرے ہوتے تھے بنو امیہ کے. کیونکہ بنو امیہ کو خطرہ جو تھا وہ علویوں اور عباسیوں سے تھا، اس لیے انہوں نے ان پہ اپنے جاسوس مقرر کیے تھے، کون مل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، کہاں موومنٹ کر رہے ہیں. تو ان کے سب بڑے لوگوں کے، اور ان میں سے بھی جو علوی تھے وہ ہدف تھے اصل، کیونکہ خطرہ یہی تھا کہ علوی ہی دوبارہ انقلاب لے کر آئے. عباسی دوسرے نمبر پہ تھے، اور خراسان والے تو تھا ہی نہیں کسی نمبر پہ. تو ابو مسلم خراسانی نے سب سے پہلے خراسان سے نکال دیے بنو امیہ، اور اپنی طاقت منظم کر لی. ادھر سے علوی بیچارے نگرانیوں میں تھے، عباسی مضبوط ہو گئے نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے. اور جب 132 ہجری میں کوفہ میں آ کر خلیفہ بنانے کی بات ہوئی تو عباسیوں نے بلایا علویوں کو، ابو امام جعفر صادق کو، لیکن وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اتنے پہرے تھے، اتنی نگرانیاں تھیں، وہ چلتے تو بس ان پہ تو حملے ہو جاتا فوراً. تو ادھر سے پھر جب موقع ملا تو ابو العباس صفا نے خفیہ بیعت لینا شروع کر دیا. ابو العباس صفا جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو. ابو العباس صفا پھر اس نے جو قتل عام کیا ہے، جو بندہ ملا ہے نا کہ بھائی یہ بنو امیہ کا کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہے نا، پکڑ کے قتل کیا. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پورے گھر ایسے ملیا میٹ کرتے. کوئی بندہ، یعنی بنو امیہ کے خاندان کا آخری بچہ جو تھا نا وہ یہ تھا یحییٰ اور عبد الرحمن. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 9-11 سال کے. یہ دو بچے بھاگے اپنے گھر سے. 11 سال کیا ہوگا، 9 سال کا بچہ بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے یہ دریائے نیل میں چھلانگ مار گئے. پیچھے وہ پہنچ گئے عباسی. انہوں نے قسمیں دی واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کریں گے یہ وہ. تو یحییٰ واپس آ گیا تو وہ عبد الرحمن نے اس کو دیکھا تو اس کے سامنے اس کی گردن بچے کی کاٹ کے اسی دریائے نیل میں پھینک. وہ عبد الرحمن چلتا ہوا اکیلا پار کیا اس نے، اور پھر جنگلوں میں، بیابانوں میں ایک پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ پھرتا رہا، اور 5 ملک کراس کیے، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش. 5 ملک. مراکش میں اسے جاننے والے ملے بنو امیہ کے کچھ ہمدرد. انہوں نے کہا تمہیں میں بھیج دیتا ہوں ادھر اندلس میں، کیونکہ اندلس میں بنو امیہ کے جانثار ہیں. اندلس فتح ہی بنو امیہ نے کیا تھا. تو حضرت عثمان کے دور سے فتح ہوا، پھر اس کے بعد بنو امیہ کے حکومت ہوئی. تو عبد الرحمن داخل کو انہوں نے الجزیرۃ الخضراء بھیج دیا. تو یہ چھوٹا بچہ وہاں
سال کی عمر تک پہنچا اور اس نے پھر لڑنا شروع کیا رفتہ 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 پورے اندلس پہ اس نے اپنی حکومت کر لی۔ اب بنو عباس جو ہیں وہ پورا ایشیا افریقہ بنو عباس کے پاس ہے، اور اوپر جو اندلس ہے وہ عبد الرحمن الداخل کے پاس آ گیا، بنو امیہ کے پاس۔ تو عالم اسلام میں پہلی دفعہ 2 خلیفہ ہو گئے، ایک عبد الرحمن الداخل اندلس میں، اور ادھر ابو العباس صفا اور ابو جعفر المنصور اس کے بعد آیا، جو انہوں نے پھر بغداد آباد کیا۔ ابو جعفر المنصور نے کہا بغداد بناؤ، بغداد کا انتخاب کیا، پھر اس کا انتخاب بھی بڑا زبردست اس نے جگہ کا کیا، اور وہاں اس کو